على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك صدق الله العظيم. حضرات محترم معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس ذات نے مجھ جیسے ناکارہ کو ایک ایسے اہم موضوع پر بولنے کا موقع عنایت فرمایا جس پر میری بساط کچھ نہیں ہے. حضرات، دنیا کا ناکام ترین انسان وہ ہے جو اس دنیا میں آیا اور اللہ کو پہچانے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یا پہچانا تو صحیح پر اس کی مان نہ سکا، اس کو جان نہ سکا اور اپنی شہوتوں میں ڈوب کر، اپنی شہوتوں میں غرق ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جو اس دنیا میں آیا، اس نے اللہ کو پہچانا، اللہ کو مانا، اس کے سامنے جھک گیا اور اپنے نفس پر قدم رکھ کر اس کی اطاعت میں لگ گیا. یہ نقطہ انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا تھا. اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. انہیں مشقتوں کی گھاٹیوں سے گزارا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. ایسے زلزلے آئے، ایسی مشقتیں آئی کہ انبیاء پکار اٹھے، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ دنیا کا افضل ترین طبقہ انبیاء ہے، کائنات میں سب سے افضل انبیاء ہیں. انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے. اگر آپ انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں عبادت آپ کو زیادہ نہیں ملے گی. خود ہمارا نبی، آپ سب کا نبی، اس کائنات کا نبی، تمام انبیاء کا نبی، آپ کی رات کی بندگی، رات کی تہجد صرف 11 رکعت نفل ہے. 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر. ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے کہ 15 رکعت ہیں. یہ 15 رکعت مستقل نہیں تھی، آپ کی رات کی بندگی، رات کی تہجد صرف 11 رکعت تھی. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو شخص کو جو رات کو اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، اپنی بیوی کو اٹھایا، اگر وہ نہ اٹھ سکی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. اور آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو کہ جو رات کو اٹھی، وضو کیا، مصلی بچھایا اور اپنے خاوند کو اٹھایا، اگر وہ نہ اٹھ سکا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور دونوں اٹھ کر مصلی پر کھڑے ہو گئے، اللہ کو منانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی شہوتوں کو لات مار کر اللہ کو منانے کے لیے کھڑے ہو گئے. میرے بھائیوں، کتنا خوش منظر ہے، کتنا خوش نما منظر ہے وہ کہ دونوں میاں بیوی کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے. آسمان کے در ان کو دیکھ کر کھل جاتے ہیں، عرش کے در کھل جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، تہجد پڑھنے کی کوشش کیا کرو. اور آج کل تو اتنی لمبی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ ہم آرام سے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.